بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی، قسط 39۔ ہادیہ مغل۔ سفیر۔ آریان ساگر کو ہوش آ گیا۔ ذہن اندر آتے پرجوشی سے بولا، جبکہ سفیر کے چہرے پر یہ خبر تازگی لائی تھی۔ وہ خوشی سے اس کی جانب بڑھا۔ مطلب اب باسط پر الزام لگا ہٹ جائے گا؟ بالکل، اب سب ٹھیک ہوگا اور جلد وہ یہاں گاؤں میں عزت سے واپس آئے گا۔ پر ابھی اس کا نوفل کے پاس رہنا زیادہ محفوظ ہے۔ لیکن تم نہیں جانتے کہ آریان کا ہوش میں آنا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ بالکل، اب شایان ساگر کی موت پکی ہے۔ انشاءاللہ اب شایان ساگر پر گہرا تانگ کرنے کی باری ہے۔ جتنی تباہی اس نے مچانے تھے مچا لی، اب اس کا اصل ماسٹر مائنڈ بھی سامنے آئے گا۔ پھر اس کے سب خفیہ اڈوں، سب گناہوں کو کچا چٹا میں عیاں کروں گا کہ کوئی سیاسی یا سماجی پاور اسے گرفتار ہونے سے روک نہیں پائے گی۔ اس غدار وطن کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اب اگر اس کی گرفتاری کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں اس شخص کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ سفیر کے لہجے میں جنون سمٹا تھا۔ ذہن مسکرایا تھا۔ ایک بات کہوں؟ ذہن کو اس نے حیرت سے دیکھا، جو پہلی مرتبہ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ اگر تو شادی آگے کرنے کی بات کرنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے۔ یہ ایک ہفتہ میرے لیے اس قدر بھاری ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پل پر میرے لیے صدیوں جیسا ہے۔ سفیر کی بے قراری اس کے لفظوں سے عیاں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد تو جو کہے گا وہ ہوگا، پر ایک ہفتہ ٹھہر جا۔ شجیہ کو میری دلہن بننے دیکھنا میرے ماں باپ کی خواہش تھی۔ جیتے جی تو میں انہیں سکھ نہیں دے پایا، لیکن مرنے کے بعد ان کو یہ خوشی ضرور دوں گا، جس کہ پھر میں اپنی زندگی کی بازی کیوں نہ ہار جاؤں۔ بکواس مت کر، اللہ تجھے میری عمر بھی دے۔ ذہن اس کے کندھے پر مکہ جڑے ساتھ لگا گیا تھا۔ ذہن، سفیر نے اسے خود میں سختی سے بھینچے پکڑا۔ اگر ماسٹر مائنڈ کو تیرا اپنا ہوا تو؟ ذہن ٹھٹک گیا تھا۔ تو مجھے صاف صاف بتا۔ ذہن دور ہوا تھا۔ وقت بتائے گا ذہن، بس مجھ سے مت پوچھ۔ یعنی تو جانتا ہے؟ ذہن نے ابروز کہا۔ نہیں، بس شک ہے۔ دل کہتا ہے میں غلط ہوں۔ اگر اس ملک کا غدار اگر میرا سگا باپ بھی ہوا تب بھی سزا دوں گا، کیونکہ ذہن چودھری اپنے اللہ رسول کے بعد اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مضبوط لہجہ سفیر کے چہرے پر مسکراہٹ لایا تھا۔ مجھے پتا ہے میرے دوست۔ سفیر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ابھی میں حویلی جا رہا ہوں، ظرف شاہ سے مل کر نکلوں گا، اور آج شایان ساگر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ یوں سمجھ لے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے۔ تم ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا وہاں، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ سفیر شدت گریہ سے اس کے گلے لگا تھا۔ چٹ ہاتھ میں تھامے وہ تیسری مرتبہ اس تحریر کو پڑھ رہی تھی جس پر صنم نے اسے اس نمبر پر کال کرنے کو کہا تھا، لیکن ذہن کی تنبیہ بھی اسے روکے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے سندری کسی مصیبت میں مجھے ایک بار اسے کال نیچے نمبر موبائل پر ٹائپ کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ابھی ایک بیل گئی تھی جب اس نے کال کاٹ دی۔ میسج کر لیتی ہوں، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں۔ اس نے اسکرین پر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، ہاتھ ہلکے سے کپار تھے۔ ہیلو، میں شجیہ ہوں، تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی؟ اس نے میسج سینڈ کیا اور موبائل کو دیکھنے لگی جہاں میسج سینڈ ہو چکا تھا۔ شجیہ، صدیقہ بیگم کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ اسے نہ جانے کیوں وہم سا ہوا تھا جب بھی وہ شایان ساگر کی جانب بڑھنا چاہتی تھی، کوئی نہ کوئی آ کر اس کی راہ میں خلل ڈال دیتا تھا۔ پہلے سفیر، پھر ذہن کا، اور آج صدیقہ بیگم کا آنا اسے کسی بھٹکی راہ سے درست راہ پر لانے جیسا لگا تھا۔ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ایسے تو میری بیٹی شادی پر ذرا بھی پیاری نہیں لگے گی۔ یہ درد جان نہیں چھوڑتا، پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے امی کہیں سفیر تانگ نہ آ جائے۔ وہ نام سی آواز میں بولی، میری بچی یہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا، پر خود کا خیال رکھ، کچھ دن تو باقی ہیں۔ اور سفیر کی تو فکر نہ کر۔ سفیر پہلے مجھے پسند نہیں تھا، پر اب میرا دل مطمئن ہے۔ تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، کوئی اور شخص ہوتا اتنا بڑے کمی کی بات تجھے چھوڑ دیتا، پر اس نے تو قدم قدم ساتھ نبھایا۔ صدیقہ بیگم کے درست جیسی پر شجیہ بوجھل سا مسکرائی۔ ٹھیک ہو تو کہہ رہی تھی وہ، سفیر جیسا شخص ہی تو تھا جو اس جیسی نیک چڑی بدتمیز لڑکی کو سنبھال سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں سفیر نے اپنا قبضہ جمایا تھا۔ میں نے شہر سے ایک بیوٹیشین کو بلایا، وہ تیرا رنگ روپ سنوار دے گی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نفی میں سر ہلائے۔ بے ضرورت اور کسل مندی وجود میں طاری ہونے لگی تھی۔ فضول باتیں نہ کر، بس کچھ دن ہے، پھر تو میری بیٹی پرائی ہو جائے گی۔ اس کی پیشانی چومے، وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے اماں، وہ گھبرائی تھی۔ ہاں، نکاح ہی ہو رہا ہے۔ صدیقہ بیگم نے خود کو سنبھالا تھا۔ اماں بابا کیوں نہیں تھے میرے کمرے؟ شجیہ کے سوال پر ان کا رنگ اڑا تھا، جب کہ شجیہ تلخ سا مسکرائی۔ ایسے ہی کام میں کافی مصروف ہے، آج کل پنچایت کے فیصلوں میں خود کو مصروف کیا ہوا ہے۔ میں کہوں گی کہ تجھ سے مل لیں آ کر۔ میں جانتی ہوں اماں، وہ نہیں آگے۔ وہ صدیقہ بیگم کو نظر چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ شجیہ اندر آتی ظرف شاہ صدیقہ بیگم کو دیکھ کر گھبرائی تھی، جبکہ ان کو بھی شدید ناگواری نے گھیرا تھا۔ اس کا کھلا کھلا سے روپ انہوں نے واضح محسوس کیا۔ ذہن کی ہمراہی اس کے حسن کو مزید نکھارنے لگی تھی۔ میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ ظرف شاہ انہیں قدموں واپس ہوئی۔ جانے دے اسے،
اس لڑکی کو دیکھ کر میرا خون جلتا ہے۔ شجیہ نے ہاتھ بڑھایا تھا پر صدیقہ بیگم اسے روکتے ناگواری سے بولے۔ وہ چہرے پر ایب پسینہ صاف کرتی اپنے قدم آگے بڑھانے لگی جب سامنے سے آتے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زمین پر گرا تھا۔ زری چند قدم پیچھے ہوئی جبکہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ایسے ہی تو اسے پیکٹ گر گئے تھے اور صدیقہ بیگم نے اسے کافی ذلیل کیا تھا۔ اب نہ جانے ذہن کتنا غصہ کرتا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ آ رہے ہیں۔ اس کی روہن سے آواز پر ذہن چونکا تھا۔ ظرف یا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے قریب کر گیا تھا۔ ذہن آپ کا موبائل خراب ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے جھک کر موبائل اٹھایا جو بند ہو چکا تھا۔ زری مزید گھبرائی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ زری کا گلابی سادہ چہرہ دیکھتا بولا جس پر خوف پھیلا تھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے، میں کتنی پاگل ہوں، دھیان پتہ نہیں کہاں رکھتی ہوں۔ اسے رونے کی تیاری پکڑے دیکھ کر وہ اس کی کلائی تھمے کمرے میں لے آیا۔ ظرفشاں کی سوسوں شروع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھو بالکل ٹھیک ہے میرا موبائل۔ اس نے سکرین سامنے کی زری نے بھیگی آنکھیں رگڑ کر دیکھا جہاں ظرفشاں کی تصویر موجود تھی، اس کی بے خبری میں لی گئی تصویر جہاں وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے نگاہ جھکائے وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ تصویر کافی خوبصورت تھی۔ ظرفشاں کو یقین نہیں آیا یہ اس کی تصویر ہے، یہ قابل ہی آپ نے؟ رونا بولے وہ متعجب ہوئی تھی، بس لے لی تھی اور یہ اتنی پیاری لگی کہ میرا دل چاہ یہ ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہے اور اس طرح سے میری یہ نادان سی معصوم بیوی بھی ہلکان نہ ہو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اب تو خوش ہو جاؤ لڑکی کہ تم نے ذہن چودھری کو بدل کر اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے کہ ہر وقت وہ تمہارا چہرہ سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا بھی کوئی کسی کو اسیر کرتا ہے کیا؟ اس کی پیشانی پر ہلکی سی ٹھونک لگا گمبھیرتا سے بولا۔ زری جھجکی تھی، پریشان نہیں، سب کوئی رفع دفع ہوتی محسوس ہوئی، دل کی کلی کھیلنے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ بھی ریلیکس ہوا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا تھا پر تمہارا رونا گھبرانا مجھے روک گیا۔ ایسا ہی رہا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ سوکھے سے بولے جھکا تھا۔ نہیں میں تو نہیں رو رہی، آپ جائیں۔ اس نے فوری اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ مطلب بھیجنا چاہ رہی ہو؟ ذہن کا لہجہ خفا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں کیوں آپ کو کہیں بھیجوں گی؟ پھر کیوں کہا جائے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پر میں نے آپ کو روک دیا۔ ذہن کو اس کی گھبراہٹ مزہ دے رہی تھی۔ تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ ذہن مزید قریب ہوا۔ جانتی ہوں آپ کو کسی کام کا نہیں رہنے دو گے، ذہن کا کہکا پھوٹا تھا اور زری جانتی تھی وہ ایسے ہی مسکرائے گا۔ آج میں بہت خوش ہوں، ایک بہت بڑی کامیابی میرے حصے میں آئی جو شاید تمہاری وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ سوچا تھا شام کو آ کر تمہیں اپنی خوشی کا عالم اچھے سے بتاؤں گا پر تم پہلے ہی میری منتظر تھی۔ تبھی سیل فون گرایا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، آج تمہارا چہرہ دیکھ کر جاؤں گا تو میری خوشی مزید بڑھ جائے گی۔ میں اتنی بھی خاص نہیں ہوں۔ اس کی محبت، اس کے لفظ ظرفشاں کو مغرور بنانے لگے تھے۔ آ کر بتاؤں گا تم کتنی خاص ہو۔ اس کے گال سہلائے وہ دل فریبی سے بولا۔ اس کا زو میں نہیں اندھا اسے بخلانے پر مجبور کر گیا۔ آج میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ رکی کو تمہاری حفاظت کا ذمہ دیے جا رہا ہوں، جو کہنا اسے کہنا، اپنے آپ کو کسی کام کے لیے ہلکان مت کرنا۔ اس کی پیشانی کو چومے وہ اسے ہدایات دینے لگا۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ مطمئن ہوئے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا پر نہ جانے دل میں ایک دم ہلچل سی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تو دھڑکنیں تیز تھی۔ اس کی جانب آیا۔ زری نے حیرانگی سے اسے کیا ہوا؟ زری اپنا خیال کر میرے لیے، اپنے ذہن کے لیے۔ اسے سینے سے لگائے وہ بے قراری سے گویا میں رکھوں گی۔ اس سے نگاہ اٹھانا مشکل ہوا۔ اس کی قربت اکثر ہی وہ گھبرا جاتی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے زری کا چہرہ بلند کیا تو وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے خوبرو باروب چہرے کو دیکھنے لگی۔ ذہن کا دل مزید بے قرار ہوا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤں۔ نہیں آپ جائیں، میری فکر مت کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ ذہن نے مشکل سر اس بات میں ہلایا۔ دل کہہ رہا تھا کہ نہ جائے پر آج جاننا بھی ضروری تھا، فرض بھی تو ضروری تھا اور کبھی کبھی فرض کی خاطر اپنوں سے بھی دور جانا پڑتا ہے۔ آج ذہن کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو خطروں کے درمیان چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اسے ہوش ہے تو خود کو بیڈ پر محسوس کیے وہ حواس بحال کرنے لگے۔ ذہن بیدار ہوا تو سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ گردن میں شدید درد تھا جبکہ سر اس سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ جسم بے جان محسوس ہوتا پر ہمت مجتمع کی وہ کونیوں کے بل اٹھنے لگی۔ پر شایان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، تمہارا بھائی ہوں صنم، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ شایان فکر سے بولے، اس کے پاس ہے، میرے پاس مات ہے۔ وہ پیچھے کھسکی تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے شجیہ لا دو، وہ لے آؤں گی تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بھائی آپ اچھا نہیں کر، وہ معصوم ہے، پلیز یہ سب مت کریں، اس کی شادی ہونے والی۔ شایان کو سامنے فرعون بنے کھڑے دیکھ کر وہ تھکان سی زدہ سے بولی تھی۔ کال کے بعد اس کی ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ اس لڑکی کی پرواہ کیا؟ تمہیں اپنے بھائی کی محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں، جنون بن گئی ہے میرا، اور تم اپنے بھائی کا دل توڑ کر اسے درندہ بنا دینا چاہتی ہوں۔ شایان ساگر لاچارگی سے بولا۔ صنم کو اس کے انداز پر کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟
وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی اور جب پتہ چلا تو خود پر افسوس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ درندے ہیں، آپ نے انم آپی کو مار ڈالا، اپنی بہن کو مار ڈالا، آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے بھائی پر شک کر رہی ہو، اسے درندہ کہہ رہی ہو صنم۔ وہ معصومیت سے بولا، شک نہیں یقین ہے، اب میں جان گئی کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے۔ وہ چیخی تھی، صنم بری بات، بڑا بھائی ہو تمہارا اور چھوٹے موٹے گناہ، اوف غلطیاں تو انسان کرتا ہی رہتا ہے۔ عام انداز میں بولتے اس نے شانے اچکے، وہ آپ کی بہن تھی بھائی، اور آپ نے غلطی نہیں گناہ کیا اپنی ہی بہن کو۔ صنم کے آنسو بہہ تھے، اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا جس کی موت سزا تھی کہ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ تم اگر میرا کام بگڑو گے تو میں تم پر بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ صنم نے تنفر سے سر جھٹکا، اچھا کہ میں مار جاؤں، کیونکہ جو گناہ میں کر چکی ہوں اس کے بدلے تو مجھے دردناک موت ملنی چاہیے۔ یہ کام میں بہت جلد کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ ویسے ماں نے اچھا نہیں کیا تمہیں سچ بتا کر، کاش کہ وہ میری ماں نہ ہوتی تو آج وہ بھی انم کے پاس ہوتی۔ بھائی وہ آپ کی ماں ہے۔ صنم اس کے صفاقے پر ایک بار پھر چیخی تھی، اس کا دل جیسے خوف سے سکڑا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر صنم کے سرخ چہرے کو دیکھا، وہ خوف سے پیچھے کھسکی۔ شکر کرو وہ میری ماں، تم میری بہن ہو، ورنہ شہن سگر وہ درندہ ہے جس کے دل میں اپنے لیے بھی رحم نہیں ہے، اور تم تو پھر میری بہن۔ اب تک تم سلامت ہو اس کے پیچھے بھی میرا ایک مقصد ہے، ورنہ اب تک تمہارے ٹکڑے کر کے میں کتوں کو کھلا چکا ہوتا۔ اس کے بال بری طرح جکڑے، وہ وحشت سے گا رہا تھا، میں اب آپ کے کسی مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شایان نے اس کے بالوں کو مزید شدت سے جکڑا، صنم کی خوف و درد سے چیخ نکلی تھی۔ ایک پل کے اسے لگا بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے تو پھر تم اپنی ماں کو کھونے کے لیے تیار رہنا۔ شایان نے اس کے بال چھوڑ کر اسے دور جھٹکا، اس کا سر بری طرح کراؤں سے لگا تھا، وہ درد سے کرہ کر رہ گئی، آنکھوں کے گرد ایک بار پھر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ نہیں بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے فریاد دی ہوئی تھی، پر شایان اسے نظر انداز کے اس کا موبائل چیک کرنے لگا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی کہ اس نے اب تک میسج کیوں نہیں کیا۔ اب اس کے وجود سے بھی بے چینی بڑھنے لگی تھی، لیکن وہ صنم کے سامنے زہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کرے وہ کبھی بھی میرے نمبر پر میسج نہ کرے، آپ جیسے درندے سے اللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ شہن ساگر کا کہکا گونجا تھا، پاگل تمہیں کیا میرے چہرے پر بیوقوف لکھا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو غور سے دیکھو اپنے بھائی کا چہرہ، 4 سال سے آزادانہ گھوم رہا ہوں، آج تک کسی کی جرأت نہیں کہ شہن ساگر کو پکڑ سکے۔ 2 بار جیل گیا تھا، دونوں بار عوام نے وہ تباہی مچائی کہ فورس کو مجھے چھوڑنا پڑا تھا، اور تم میری بہن جو بقول تمہارے اپنے بھائی کو اچھے سے جانتی ہو، اسے بھی پتہ نہیں چل کہ میں کیا ہوں، تو باقی دنیا کیسے میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ اور سید چودھری کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل بنے گا، قطعی نہیں چاہوں تو ابھی اس وقت اسے اٹھوا لوں، پر مجھے اس کے دل سے کھیلنا ہے، اس کے بھائی کو تڑپانا ہے، اسے خود سے محبت پر مجبور کرنا ہے۔ جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ مجھے چاہے گی، اور چاہتے چاہتے جان سے چلی جائے گی، اور اس کام کے لیے تھوڑا صبر تو کرنا پڑے گا۔ اس کا انداز عام تھا، پر اس میں شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بھائی اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ کا بوجھل باندھ ہوتی آنکھوں سے شایان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر درندگی صاف صاف نمایاں تھی۔ صنم کی بند آنکھوں کا اطمینان کیے وہ باہر نکل، جب موبائل پر ہوتی بیپ نے اسے حیران کیا اور پھر اس کی پریشانی خوشی میں بدلنے لگی تھی۔ شام کو ساگر ولا لے جانا اسے، اور آپ پیرا سخت کر دیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ صنم کہاں ہے۔ اپنے خاص آدمی کو حکم دی وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا، اسے یزدان کی بے رخی اندر سے بے چین کیا ہوا تھا۔ آج سارا دن وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا، پر روز کو حکم دیا تھا کہ شام تک تعبیر کو اچھے سے ریڈی ہونے میں مدد کرے، اور اب وہ ڈریس اور ضروری لوازمات لے کر حاضر تھی۔ پیچ پنک کلر کا یہ ڈریس سلور سٹون ورک سے سجا کافی قیمتی اور دیدہ زیب تھا۔ تعبیر کو حیرت ہوتی تھی، اس کے لیے یزدان ایسے ڈریسیں لاتا تھا جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اس کی وارڈ روب میں بھی ایک سے ایک الگ طرح کے ملبوسات ہیں جنہیں ابھی اس نے چھوا بھی نہیں تھا۔ اس سے میچنگ ہر چیز حد درجہ منفرد اور قیمتی ہوتی تھی۔ کیا تھا وہ شخص اس کے معاملے میں اتنا منفرد کیسے سوچ لیتا تھا؟ وہاں کی شادی پر اس کے ملبوسات وہاں سے سابہ لائق تھے، کئی لوگوں نے اسے برانڈ کا بھی پوچھا تھا، پر اسے پتہ ہوتا تو بتاتی۔ اب بھی وہ ڈریس دے کر خوشگواری میں ڈلی تھی، جس کے ساتھ ہیلز اور نازک جیولری بھی موجود تھی۔ میم باس نے خاص ہدایت دی کہ آج آپ کی تیاری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ایسا یزدان نے کہا ہے۔ تعبیر نے آنکھیں پھیلائے تسلی چاہی۔ جی میم، آپ ان کے ساتھ آج ڈنر پر جانے والے ہیں۔ ڈنر یعنی وہ آج مان جائے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ تعبیر اپنا مسکراہٹ چھپائے بولی، باس کے ساتھ گئے ہیں کہیں، شام ہونے سے پہلے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر میرا میک اوور کر دینا۔ روز نے مسکرا کر سر ہلایا تھا، وہ گنگناتی ہوئی واش روم کی جانب بیٹھی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ روز نے آج اسے ٹوٹلی چینج لگ رہی تھی، مسکارا آئی لائنر سے
سجی آنکھیں مزید قاتلانہ لگ رہی تھی۔ آج کچھ زیادہ اوور میک اپ ہو گیا، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، کتنا عجیب لگے گا نا، میں تو بالکل دلہن لگ رہی ہوں۔ نو میم، سر کاٹ رہا تھا اس کے کانوں میں ایئر رنگ درست کرتے روز نے جواب دیا، مجھے تو ابھی سے عجیب لگ رہا ہے، پتہ نہیں یزدان کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میم، باس آپ کو کسی خاص جگہ پر ہی لے کر جائیں گے۔ تعبیر محض مسکرائی تھی۔ چلے میم، میں آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں۔ وہ اس کی تیاری کو آخری ٹچ دے کر اس کے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرنے لگی اور پھر اسے لیے نیچے بڑھنے لگی جہاں ملازم نے اسے یزدان کے آنے کا بتایا۔ باس آ گئے ہیں میم، آپ جائیں باہر اور باس کو مکمل منا لیجیے گا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ یزدان کا سامنا کرنا اسے مشکل لگا۔ وہ قدم رکھتی باہر تو وہ آج گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی، لیکن آج اسے ہارنا نہیں تھا، اس لیے دوپٹہ سنبھال کر وہ قدم اٹھاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر گویا پلک جھپکنا بھول گیا۔ تعبیر نے بھی اسے دیکھا، جس نے پیچ بالکل مدھم سا ملتا جلتا کرتا شلوار پہنا تھا، پر اگر دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو وہ شاندار لگتے۔ یعنی نواب صاحب ناراض بھی ہیں لیکن میچنگ کرنا نہیں بھولے۔ تعبیر نے تھوڑا سا اتراء کر اسے دیکھا، جیسے باور کروایا کہ آج میں ناراضگی دور کر دوں، چلیں دیر ہو جائے گی۔ تعبیر نے اپنی چوڑیوں والی کلائی سامنے کیے، گویا اس کا فسون توڑا تھا۔ وہ گلا کھنکارے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تعبیر کو اس کے ہم پر شدید غصہ ہے، پر پھر لبوں پر مسکراہٹ سے جاری۔ آدھا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتی اور جب بھی اسے دیکھتی دل پرسکون ہونے لگتا، پر وہ خاموشی سے سفر نہیں کاٹ سکتی تھی۔ وہ نہیں بول رہا تو اسے ہی کوئی بات کرنی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یزدان؟ مسکراہٹ آج اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی پر، اس نے مفت سے جواب دیا تھا۔ شادی پر؟ مگر کس کی شادی پر یزدان؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اب مصنوعی ناراضگی سے بولے، یزدان کی جانب بڑھی، آپ کو اپنی تیاری سے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یزدان نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی، مجھے لگا تم مجھے ڈنر پر لے جا رہے ہو۔ وہ لب دباتی جھجک سدا ہوئی، ظاہر شادی کا فنکشن رات کو ہے تو ڈنر بھی ہوگا نا۔ میں اس ڈنر کی بات نہیں کر رہی، وہ اب چڑھ کر بولی تھی۔ ڈنر تو ڈنر ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ اس نے شانے اچکایا، جبکہ تعبیر کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کس کی ہے؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ اور اگر وہاں مجھے اکیلا پن محسوس ہو تو میں کیا کروں گی؟ پر تم نے وہاں میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے بات کا رخ بدلا، اس نے مسکرا کر تعبیر کو دیکھا اور پھر یک لفظی جواب دے کر تعبیر کے سر پر دھماکہ کیا تھا، میری تمہاری شادی؟ مگر تمہاری شادی تو ہو گئی۔ تعبیر کو اپنی ہی آواز بے گانی لگی تھی، اس شادی کو آپ مانتی ہیں؟ اس نے گردن موڑ کر تعبیر کو دیکھا، جس کی آنکھیں کسی بھی پل بہہ جاتی۔ اگر مانتی نہ ہوتی تو یہاں تمہارے ساتھ آتی؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کیا وجہ بتاؤں؟ بولو کیا چاہتے ہو؟ کیوں کر رہے ہو شادی؟ وہ اب دبدب بس ہاتھ چیخی تھی، جبکہ آنکھوں کے کنارے بھیگے تھے۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ تمہاری شادی موشیوش کی نفر یزدان۔ وہ اب اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائی اور ہاتھ کی پوچھ سے آنسو گئے۔ جگہ ایسی شادی؟ کون سی شادی؟ کبھی مان رکھا ہے شادی کا؟ ایسی ہوتی ہے شادی؟ یہ شادی نہیں سمجھوتا ہے۔ وہ اب پھٹ پڑا تھا، میں تمہاری جان لگوں یزدان۔ اس کے لفظوں پر تعبیر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یزدان نے بھوری آنکھوں سے تعبیر کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی گود میں اپنی گان رکھی۔ تعبیر کا سانس ہلکے میں اٹکا تھا، یہ کیا حرکت ہے؟ بس ہٹاؤ اسے۔ وہ سہم گئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ پر یزدان بے حس بنا نیچے جھکا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے مزید بھاری تھا۔ اپنا خاص چاقو سیٹ کے نیچے سے نکال کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس پر لٹکتا عین تعبیر کو کسی سانپ کی طرح لگا تھا جو اسے ڈس لے گا۔ یزدان! وہ خوف سے چیختی، جبکہ اب سانسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ اسی پر نہیں رکا، ایک تیز دھار کٹر بھی ڈیش بورڈ سے نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ کٹر کی ہیبت کافی عجیب تھی۔ تم پاگل ہو گئی، ہٹاؤ، مجھے خوف آ رہا ہے۔ گان ہٹاؤ یزدان۔ تعبیر کی پھولی سانسیں گنواتی وہ ڈر گئی، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ تعبیر نے ان چیزوں کو نیچے گرانا چاہا، خبردار جو انہیں نیچے پھینکا، جان لینا چاہتے تھے تو میں لے لیں۔ اس کی واضح دھمکی اس کی حالت مزید خراب کر گئی تھی۔ یزدان تمہیں ہو کیا گیا؟ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، واپس موڑو گاڑی۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ کر اب گود میں رکھے ان حالات کو دیکھنے لگی تھی۔ کتنا ڈر لگ رہا ہے؟ یزدان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یزدان! یہ کیسا سوال ہے؟ اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی بھیگی خوفزدہ آواز پر یزدان نے سپیڈ مزید تیز کی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مارنا چاہتے ہو مار دو، پر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ روکو یزدان، گاڑی روکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یزدان۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ اگلے ہی پل یزدان نے گاڑی بریک لگائے روکی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چر چرائے تھے، وہ آگے کو گری تھی، پر یزدان نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگنے سے بچا لیا۔ تعبیر اپنے چہرے کو چھپائے چیخی تھی، چیخے مت۔ وہ تعبیر کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا داڑا تھا۔ وہ صدماتی انداز میں اسے دیکھتی تھمی تھی، پر اس کا پورا تنفس جتا گیا تھا کہ وہ بری طرح ڈری ہوئی۔ ڈر لگا تھا، دل لرز گیا تھا نا۔ ایسا لگ رہا ہے کسی بھی پل آپ کی جان نکل جائے گی۔ اس کی بری سرخ آنکھوں میں ایک آگ تھی،
ایسے ہی میری جان نکلی تھی، میرا دل لڑ گیا جب میرے پہلو میں بیٹھ کر آپ نے وہ سب سوچا تھا۔ اس شخص کو اپنے دماغ میں لائے تو لائی کیسے؟ بولے کس حق سے لائی تھی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا، اس کی دہشت پر تعبیر ڈر سے اچھی تھی۔ کیا وہ شخص اس حد تک اس کے معاملے میں پاگل تھا؟ آپ کی خوشی کو کیا سمجھو؟ یہ نہیں میں نے جان کر نہیں، وہ اچانک اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ جملہ مکمل ہی نہیں ہو پایا تھا۔ آنسو نہیں بہنے چاہیے ورنہ اس گن سے میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ گن خود سے جھپٹ کر اپنے کاؤنٹر پر رکھے داڑا تھا، اس کے مضبوط ہاتھوں کی پھولی رگیاں، لہو رنگ آنکھیں، تعبیر ماتھے پر پڑے بلوں نے جتا دی تھی کہ وہ اس پر شک کرنے سے نہیں بلکہ اس ایک جملے کی وجہ سے ناراض تھا، اور اس حد تک ناراض تھا کہ وہ تعبیر کو اس کی سزا بھی دے گیا تھا۔ یزدان ہٹاؤ! وہ بورتاں تڑپ کر چیخی تھی، یزدان ہٹاؤ! اور اس کی جانب مڑتی گن کو اس کے کمپٹی سے دور پھینکتی، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی چیخی تھی۔ گن نیچے گر کر اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا حرکت تھی! اگر گولی چل جاتی تو کیا ہوتا میرا؟ کہاں جاتی؟ سوچا ہے میرا؟ اپنی جنونیت میں تم اپنی نہیں میری جان لینے والے تھے، مجھے مارنے والے تھے۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی وہ ہنسیانی ہوتی۔ اور آپ نے مجھے پل پل مارا ہے تعبیر، ہر پل، اور اس دن مار ہی تو دیا تھا۔ یزدان کی داڑھ پر اس کے چلتے ہاتھ کو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یزدان میں نے جان کر نہیں کہا تھا، باخدا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تعبیر کو اپنا ہی لہجہ بے گانا لگ رہا تھا۔ میرے نکاح میں ہیں آپ، میرے علاوہ کسی کو دیکھنے کا سوچنے کا حق نہیں آپ کو۔ پھر کیسے سوچا تھا؟ اور ہمت دیکھی میرے پہلے میں بیٹھے اس شخص کو سوچا، کیا ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ نہیں لگا ہوگا کیونکہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ خود ہی رائے قائم کیے، تمسکرانہ بولا، پر اب لگے گا آپ کو ڈر، اتنا ڈر کہ سوتے ہوئے بھی یزدان کا خیال آپ کو بے چین کرے گا۔ اس کی پراسرار آواز اس کی جان ہوا کر رہی تھی۔ یزدان پلیز! وہ فریادی ہوتی، آپ کے دل و دماغ وجود پر نوفل یزدان کا عکس ہونا چاہیے، صرف نوفل یزدان کا۔ اگر آج کے بعد اس شخص کا ذکر یا خیال بھی ذہن میں ہے، اس لمحے اپنی جان خود لے لوں گا۔ پھر اچھے سے اس شخص کو سوچ لیجیے گا، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، کار گزروں گا۔ تعبیر کو اب اس کی جنونیت سے خوف آنے لگا۔ وہ دور ہوتی ونڈو سے جال گئی جبکہ سانس لینے میں اس سے مشکل ہونے لگی تھی۔ یزدان نے وحشت بھری نگاہ اس پر ڈالی، تعبیر نے سہم کر سانس بھی روک لیا۔ اس نے چاقو اور کٹر جو اس کی گود سے گر تھے اٹھا کر سیٹ کے نیچے رکھے۔ تعبیر مزید ونڈو سے جال گئی، وہ سیدھا ہوا، آنکھیں سخت سے بند کر کے کچھ دیر بعد کھولی اور گہرا سانس لیا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ تعبیر کا دل چاہے یہاں سے بھاگ جائے، یہ اس کا یزدان نہیں تھا۔ آج دوسری مرتبہ اسے یزدان سے بے انتہا خوف آیا تھا، جس کی شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے پانی کی بوتل باکس سے نکالی اور پوری خالی کر ونڈو سے باہر پھینکی، اور پھر گاڑی سے ہی باہر نکل گیا جیسے اپنے عمل پر پچھتایا ہو۔ دروازہ بند ہوا تو اس کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ آنکھوں کی بڑھتی نمی نے اسے بری طرح رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا دوپٹہ لبوں پر رکھتی وہ ابھرتی سسکیوں اور چیخوں کو بامشکل دبا پائی، جیسے اگر ذرا سے بھی آواز اس شخص تک پہنچے تو وہ خود کو کچھ نہ کہہ لے۔ باہر آئے، اس نے دروازہ کھول کر اسی کی کلائی پکڑ کر کھینچا۔ اس کا انداز نرم تھا، پر تعبیر کو اب بھی وہ سارد سا لگا۔ نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ تعبیر باہر آئے۔ یزدان میں اسے نہیں سوچوں گی، اس کا ذکر نہیں کروں گی، بلکہ کسی کا نہیں کروں گی، پر تم خود کو کچھ نہیں کرنا۔ میں جانتی ہوں اپنی غلطی، مان رہی ہوں نا میں۔ تعبیر کی فریاد پر یزدان کو بے ساختہ تھا، اس پر ترس اور خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ سر فری سی لڑکی اس کی فکر میں روتی ہلکان ہوتی، اس سے زیادہ اس کی محبت کی کیا گواہی ہوتی۔ بس کریں، وہ اس کی بھیگی آنکھیں صاف کی، نرمی سے بولا۔ اسے خود سے لگا گیا، میں ایسا نہیں چاہتا، پر آپ کے لفظ مجھے پل پل اذیت دے رہے تھے۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ لفظ مجھے پہلے دن کی طرح چبھن دے رہے تھے۔ میں منشا سے اس شہر سے باہر، اس شہر سے بلکہ اس ملک سے چلا گیا تھا کہ وہ لفظ میری جان چھوڑ دیں، لیکن وہ خیانت مجھے اس حد تک جکڑ چکی تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ آپ نہیں جانتی تعبیر کہ میں آپ کے معاملے میں کتنا جنونی ہوں۔ جان جائیں گی تو شاید اگلا سانس بھی نہ لے پائیں گے۔ اس کی جنونیت تعبیر کی ہچکیاں بڑھا گئی تھی۔ تعبیر! اس نے سامنے کی تعبیر کو دیکھا جس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اسے بے قرار کر گئی تھیں۔ بس اب نہیں رونا، جانتا ہوں، اور ری ایکٹ کر گیا تھا۔ اوور ری ایکٹ! وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہ اس کا گلا دبا دے، پر فیصلہ پر ہونے کا خیال اسے دور ہونے پر اکسا گیا تھا۔ ارد گرد دیکھے، ہم کہاں ہیں؟ اتنا بھی لاپرواہ نہیں ہوں۔ اس نے دیکھا تو یہ بڑا سا گراؤنڈ تھا اور تا حد نگاہ پر ایک گھر نظر آتا جہاں پر مدھم روشنی جلی ہوئی تھی، پر اتنی بھی روشن نہیں تھی کہ ان دونوں کا وجود نمایاں کر لیتی۔ اسے ویرانے سے خوف تو آیا تھا، پر یزدان کا خوف ہر شے پر حاوی تھا۔ شاید مجھے زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ تعبیر کو قریب کیا اور کمر کے گرد ہاتھ ڈالے قید کرے جیسے وہ پھر دور ہو جائے گی۔ تعبیر چپ چاپ اس کے حصار میں کھڑی رہی، جیسے اس قریب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تعبیر! یزدان کی پکار میں شدت سے، تمہارا نکاح ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولی، چہرہ جھکا ہوا تھا پر لہجہ سب جتا گیا تھا۔
یزدان جو اس کے لڑنے کی توقع کی کھڑا تھا، اس کے برعکس جواب پر وہ حیران ہوا اور پھر اس کو کہا مر ڈالا تھا۔ تعبیر کو ڈھیروں رونا آیا، پر خود پر باندھتے وہ اپنی مٹھی سخت سے بھیج گئی کہ ناخن اس کا ہاتھ زخمی کرنے لگے۔ غصہ آ رہا ہے یا خوفزدہ ہے؟ وہ سماعت کے قریب جھوکے بولا۔ گھر جاننا ہے مجھے، وہ ضبط سے بولے۔ چلیں پھر، وہ اس کی مٹھی کھولے بولا جو وہ اب زخمی کر چکی تھی۔ پتہ تھا مجھے ڈر کر خود کو ہی نقصان پہنچائے گی۔ اس نے حسیف اور کھتلی کو چھوا تھا، پر تعبیر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یزدان مجھے گھر جانا، اس کے گھراٹ پر وہ اس لیے آگے بڑھنے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ گاڑی سے کچھ دور ہو گئے تھے۔ گھر، اس نے یک لفظ سے جواب دیا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یعنی آپ اس مینشن کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ میرا فضول باتیں کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، مجھے جاننا ہے تو بس جاننا ہے۔ وہ ضدی ہوتی، لے کر تو جا رہا ہوں، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ تعبیر حیران ہوتی اور جانے مڑی تو اس کے بھیگے چہرے کو رومال سے صاف کرنے لگا۔ تعبیر جٹا پٹائی تھی، فیس خراب ہو چکا ہے۔ اگر روشنی میں یہ چہرہ مجھے ڈرا گیا تو میں معصوم بچہ کیا کروں گا؟ یزدان مجھے جاننا ہے، اس کی ایک ہی ریٹ پر مسکرایا تھا۔ یہ میرے ماما بابا کے گھر اور آپ کا سسرال ہے، مجھے نہیں جانا۔ اس کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ یزدان کے وحشی روپ سے خوفزدہ تھی، پر سے وہ بنا بتائے یہاں لے آیا تھا جنہیں وہ ذرا بھی نہیں جانتی تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ یزدان رکا تھا۔ بس نہیں جانا تو نہیں جانا، گھر جانا ہے مجھے۔ اندر چلیں گے تو رونا بھول جائے گی، اور جو مجھ پر شدید غصہ آیا ہے وہ پیار میں بدل جائے گا۔ وہ دل فریبی سے بولا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے اس وقت بس تم سے دور ہونا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں کو رگڑتی تھکی ہاری سے بولی تھی۔ تعبیر یار غصہ آ گیا تھا بس۔ وہ اس کی کندھوں کے گرد ہاتھ جمائے اسے تھام گیا تھا۔ غصہ؟ تمہارا غصہ میری جان لے لیتا، جانتے ہو ایسا لگ رہا تھا کسی بھی پل تم مجھے مار ڈالو گے۔ وہ ہاتھ چٹکتی فاصلے پر ہوئی۔ تعبیر میرے پاس مت آنا یزدان، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجاتے اسے انگیش دکھاتے روک چکی تھی۔ پورے 2 ہفتے مجھے اپنے لفظوں پر پشیمانی ہوتی، افسوس ہوا تھا۔ کل معافی مانگنا چاہتی اور اعتراف بھی کرنا چاہتی کہ ہاں میں نے وہ سب جو بھی کہا غلط، پر تم نے سننے کے بجائے اپنی تھکن کا بہانہ بنا اور چلے گئے۔ آج بھی خوشی خوشی تمہارے ساتھ چلی ہے کہ جہاں لے جاؤ گے جو کہو گے کرو گے، پر تم نے یہ کیا، گن چاقو اور جانے کیا کیا میری گود میں سجا دی۔ یہ کیسا انتقام تھا؟ خوف آتا ہے مجھے گن سے، اور تم گن ہی سے ڈرے۔ میں نے آج تک وحاج بھائی کی گن کیوں نہیں دیکھا، وہ کبھی میرے سامنے اپنی گن نہیں نکالتے، پر تم نے 2 بار مجھے گن سے ہی ڈرایا۔ پھر کہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری محبت ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری بیوی گن سے ڈرتی ہے، اور پھر تم نے وہ گن اپنے ماتھے پر رکھ لی۔ قسم کھا کر کہتی ہوں یزدان، اگر تم وہ گن نہ ہٹاتے تو وہ چاقو میں اسی وقت اپنے کلائی میں پھیرتی، اپنا دبا غبار نکالتی۔ وہ یزدان کو دہلا گئی تھی۔ خبردار، جو ایسا کیا فوری آ گیا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کیوں؟ پھر ایسے کیا بولو؟ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ یزدان کچھ نہیں بولا، بس سخت سے خود میں بیچ لی۔ تعبیر کی ہچکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ یزدان کے آسودہ لب مسکراہٹ میں ڈالنے لگے۔ جیسے بھی صحیح، آج اس نے اظہار کر ہی دیا تھا، جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔